الرحمن الرحیم. کل نویں حکمت ہم لوگوں نے پڑھی تھی، اس کا ترجمہ اور اس کی شرح رہ گئی تھی. وقال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اعجبوا لہذا الانسان، اس انسان کے اوپر تعجب کرنا چاہیے. یعنی انسان مخلوقات میں ایک ایسی مخلوق ہے جو قابل توجہ ہے. ہر انسان کو اس کی خلقت پہ غور کر کے تعجب کرنا چاہیے. کیوں؟ ينظر بشحم، جو چربی سے دیکھتا ہے. ينظر دیکھتا ہے، بشحم چربی سے. ويتكلم بلحم بولتا ہے، کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے گوشت سے. وَيَسْمَعُ بِعَظْمٍ سنتا ہے ہڈی سے. وَيَتَنَفَّسُ اور سانس لیتا ہے مِن خَرْمٍ سوراخ سے. اس حدیث مبارکہ میں امام نے علم الاعضاء کی گفتگو کی ہے. علم الاعضاء یہ ایک علم ہے جس میں انسان کے جسم کے ہر حصے سے بحث کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے جزئیات کو بیان کیے، اس کے خصوصیات کو بیان کیے جاتے ہیں، اس کے نقصانات کو بیان کیے جاتے ہیں. انسان کے جسم میں اس عضو کی کیا اہمیت ہے، ٹھیک ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو امام نے علم اعضاء کی گفتگو کی ہے اور اس گفتگو کے ذریعے سے انسان کو دعوت دی ہے کس کی طرف؟ خدا کی معرفت کی. جیسے ابھی کل والی حدیث میں تھا کہ دنیا کی ہر چیز کیا ہے؟ دنیا کی ہر مخلوق خدا کی قدرت کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، ہر مخلوق خدا کی قدرت کی نشانی ہے. دنیا کیا ہے؟ جمال الہی کا آئینہ ہے. اس میں آپ خدا کو دیکھ سکتے ہیں. یعنی مخلوقات کے ذریعے سے آپ اپنے خالق کو پہچان سکتے ہیں. انسان کے جسم کے یہ اعضاء، یہ بھی انسان کے لیے بہترین رہنما ہیں خدا تک پہنچانے کے لیے. ان اعضاء کے ذریعے سے خدا کی معرفت ہو سکتی ہے. کہ یہ اعضاء کہ جن کا تذکرہ کیا گیا کہ چربی سے دیکھتا ہے، واقعی کمال ہے. خدا کے علاوہ کوئی اور طاقت ہو وہ چربی سے دکھوا کے دکھائے کہ چربی دیکھنے لگی. آنکھ جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی ہے، پانی بھی ہے اس میں ایک حصہ، لیکن اصل جو آنکھ ہے وہ کیا ہے؟ چربی ہے. شاید بہت لوگ آنکھ کی حقیقت کو جانتے بھی نہ ہوں، اس کی ترکیبات کو نہ جانتے ہوں کہ آنکھ کیسے بنی ہے. اور صرف آنکھ جو کہا جاتا ہے، آنکھ ایک نام ہے، اس کے اندر بہت سارے جزئی چیزیں ہیں. مثلا یہ سفیدی کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کالا پن کیا ہے. اسی کالے کے بیچ میں مزید ایک کالا نقطہ ہوتا ہے، وہی اصل لینس ہوتا ہے، اسی سے انسان دیکھتا ہے. یہ پوری آنکھ سے انسان نہیں دیکھتا. آدمی سمجھتا ہے کہ یہ پوری آنکھ سے دیکھتا ہے، پوری آنکھ سے نہیں دیکھتا. سفید آنکھ کے بیچ میں جو سیاہ دائرہ ہے، اس سیاہ دائرے کے بیچ میں ایک سیاہ نقطہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک پینسل کے نوک کے برابر، سمجھ رہے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے لینس. وہی دیکھنے کی قدرت رکھتی ہے، اسی کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے. اب یہ پوری آنکھ ہے، اس میں کتنی رگیں ہیں، کس طریقے سے پانی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، باقی یہ پورا چربی کا ڈھیلا ہے. ہاں، چربی کا ڈھیلا ہے، یعنی ایک چربی کا حصہ ہے، چربی ہے یہ چربی سے دیکھتا ہے. وَيَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ گوشت سے بولتا ہے. منہ کے اندر گوشت جو ہے وہی بولتا ہے، باقی دوسرے گوشت کیوں نہیں بولتے؟ نہ گوشت ہی جب بولتا ہے تو بدن کے ہر گوشت کو بولنا چاہیے. کیوں؟ جو گوشت منہ کے اندر ہے صرف وہی بولتا ہے.
یہ سب لوگ قیامت والے اب بولیں گے، آپ گھبراؤ نہیں. جس نے منہ کے اندر والے گوشت کو بولنے کی طاقت دی ہے، آج اس کے بارے میں سوال کرو کہ جسم کے دوسرے اعضاء کیوں نہیں بولتے؟ قیامت میں دکھائے گا تمہیں. میں قادر تھا، لیکن یہی ایک بولنے کے لیے کافی تھی. وہاں سب بولنے لگتے تو پھر نظم کو مد نظر رکھتے، نظام کائنات کو مد نظر رکھنے کے لیے بولنے کے لیے ایک ہی زبان دی ہے جو منہ کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اسی کو قوت گویائی دی ہے. اللہ اس بات پر جو جناب موسیٰ کے لیے پیڑ میں آواز پیدا کر سکتا ہے، درخت سے بلوا سکتا ہے، وہ ہمارے جسم کے اعضاء کو قوت گویائی نہیں دے سکتا، نہیں بلوا سکتا. یقیناً دے سکتا ہے. آج نہیں بولے تو دیکھ لینا. آج سوال کر رہے ہو، کل جواب اس کا مل جائے گا تمہیں، ہے نا؟ ٹھیک. تو یہ ہو گیا. ہڈی سے سنتا ہے، ہڈی سننے کی چیز، ہڈی سے سنتا ہے. کان کا یہ پورا حصہ جو ہے یہ ہڈیوں پر مشتمل ہے. باہر کا جو حصہ ہے یہ آپ کو گوشت دکھائی دے گا، چمڑی دکھائی دے گی، ہلکا سا پردہ دکھائی دے گا، لیکن اندرونی حصہ جس سے انسان سنتا ہے، جس کو قوت سماعت دی گئی ہے، وہ ہڈی ہے. اسی ہڈی سے انسان وَيَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْمٍ، اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے. انسان کے سوراخ، یہ ناک جو ہے اس میں سوراخ تو اب 91 سوراخ ہی ہے. بدن میں ہر جگہ سوراخ ہی ہے. ہاں، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، کئی سوراخ بنائے، لیکن ہر سوراخ کو اللہ نے ایک الگ کام کے لیے، منفرد کام کے لیے بنایا ہے. جس کام کو جس کے لیے بنایا ہے وہ اپنا کام انجام دے رہا ہے نا. کان کا سوراخ سننے کے لیے کان سنتا ہے، ناک کا سوراخ سانس لینے کے لیے. علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ کا جو ہے بڑا خوبصورت بیان ہے اس کے اوپر، سمجھ رہے ہیں؟ کتاب ہے ان کی انسان معاصر اور قرآن، اس میں بڑا خوبصورت بیان ہے اسی حدیث کو لے کر کے کہ انسان کس قدر قابل تعجب ہے. امام نے جو فرمایا ہے، چربی کے ڈھیلے سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، اور ہڈی سے سنتا ہے، سوراخ سے سانس لیتا ہے. کیا اگر واقعی ایسا ہے جیسا امام نے فرمایا کہ جاؤ قصاب کی دکان سے چربی خرید کے لاؤ، بلواؤ اس سے تمہیں جانو، جاؤ گوشت کا لوتھڑا خرید کے لاؤ صاحب کے یہاں سے، کہو کہ کلام کرے، بات کرے، تمہیں جانو. چربی کا ڈھیلا لاؤ، اس سے کہو کہ سنے دیکھے. ہڈیاں لاؤ، ہڈیوں سے کہو کہ سنے. بھائی جب چربی ہی دیکھتی ہے، ٹھیک، گوشت بولتا ہے، ہڈی سنتی ہے، تو جائیے یہ ساری چیزیں تو قصائی کی یہاں ملتی ہیں، لا کر کے آپ بھی ان سے یہی کام کروا لیں. نہیں کیوں؟ یا آپ ہی کے جسم میں اگر ہے تو روح نکل جاتی ہے تو کیا آپ کی چربی نہیں رہ جاتی؟ آپ کی زبان جو گوشت کی بنی ہوئی ہے پھر وہ گوشت کی نہیں رہتی. کان کی ہڈیاں کیا ٹوٹ جاتی ہیں، چورا ہو جاتی ہیں، تب کیوں نہیں سنتا، کیوں نہیں بولتا، کیوں نہیں دیکھتا؟ یہ ساری چیزیں. روح اگر ہے، روح ہے تو چربی دیکھے گی، روح ہے تو گوشت کا لوتھڑا بولے گا، روح ہے تو وہ ہڈی سنے گی، روح ہے تو سوراخ سانس لے گا. اس کو پھر ملاتے ہیں کہاں سے؟ خانہ کعبہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ بڑا اچھا بیان ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. بصورت میں ادھر نہیں جاؤں گا، یہ بات لمبی ہو جائے گی، اسی پہ ختم ہو جائے گا. چلیں، تو یہ حدیث ہو گئی. یہ حدیث گویا معرفت الہی، خدا کی شناخت اور معرفت کے لیے بہترین رہنما ہیں ان کے ذریعے سے. ٹھیک ہے،
جسم کے ان اعضاء کے ذریعے سے ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. وقال علیہ السلام، نویں حکمت، نواں جملہ امام کا، اذا اقبلت الدنیا على احد اعارته محاسن غیره واذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه یا انفسهم. بہت خوبصورت جملہ ہے امام کا. اقبلہ کہتے ہیں آگے بڑھنا، استقبال کے لیے آنا. اس میں بھی ہے اصول کافی میں، کتاب العقل والجہل میں، اللہ نے جب عقل کو خلق کیا کہا اقبل فاقبل، کہا آگے آؤ تو آگے بڑھی. ٹھیک ہے، اقبل یعنی آگے آنا، استقبال کرنا، کسی کی طرف رخ کرنا، توجہ کرنا، یہ معنی میں آتا ہے. اعارت ہو، عاریہ یعنی ہدیے کے طور پر، کیا کہتے ہیں اس کو، کرائے پہ دینا، سمجھ رہے ہیں، کسی کے حوالے کر دینا، کسی کو کوئی چیز سپرد کرنا، دینا. محاسن حسن کی جمع ہے. محاسن کیا ہے؟ حسن کی جمع ہے. اچھائیاں، خوبیاں، سمجھ رہے ہیں، اچھائیاں اور خوبیاں. غیر یعنی غیر، دوسرا. وَإِذَا أَدْبَرَتْ، یہ ادبرت اقبلت کا بالکل برعکس ہے. ادبرت یعنی پیٹ کرنا، اقبلت رو کرنا، اور اقبلت پیٹ کرنا، دور ہو جانا، پیچھا کرنا. سلبت ہو یا اعارت ہو، اس کے جو ہے بالکل برعکس ہے. اعارت کسی کو ہدیہ دینا، کسی کو کوئی چیز امانت کے طور پر دینا، اور سلبت ہو سلب کر لینا، چھین لینا. ٹھیک ہے. محاسن بتا دیا. نفس یعنی نفس، انسان اپنے آپ. اذا اقبلت الدنیا علی احد، دنیا جب کسی کی طرف رخ کرتی ہے، دنیا جب کسی کی طرف رخ کر لیتی ہے تو اعارت محاسن غیرہ، تو دوسروں کے محاسن اور دوسروں کی نیکیاں بھی اسے کیا ہے، عاریت کے طور پر دے دیتی، اس کے حوالے کر دیتی ہے. دنیا جب کسی کی طرف رخ کرتی ہے تو دوسروں کی نیکیاں بھی، دوسروں کے محاسن، دوسروں کی خوبیاں بھی اس کے حوالے کر دیتی ہے. یعنی دنیا کے ساتھ ساتھ گویا دوسروں کی خوبیاں بھی اس کے پاس آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ، اور جب دنیا کسی سے اپنا منہ پھیر لیتی ہے، کسی سے اپنا پیچھا چھڑا لیتی ہے، تو اس کے خود کی خوبیاں اس سے دور ہو جاتی ہے. بہت گہرا جملہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سماجیات سے تعلق رکھتا ہے. ہر سماج اور معاشرے میں اس طریقے کی ذہنیت اور اس طریقے کی فکر پائی جاتی ہے. جس کے پاس دنیا ہے، جس کے پاس دنیا ہے، اس کے پاس ساری خوبیاں ہیں. جس کے پاس دنیا ہے اس کے پاس ساری خوبیاں ہیں. دوسروں کی خوبیاں، بھائی اس کی خود کی، یہ میں خود کیسا ہے، یہاں تک کہ اس کے خود کے اپنے اعمال یا اپنی اچھائیاں یا اپنی برائیاں تو اپنی طرف ہے، اس پر گفتگو کی جائے وہ الگ چیز ہے. دوسروں کی اچھائیاں بھی دنیا کے ساتھ ساتھ اس کے آ جاتی ہیں. دنیا کی تمام اچھائیاں اس کے اندر دکھائی دینے لگتی ہیں. دنیا کا سب سے بھلا، سب سے نیک اور سب سے اچھا انسان وہی دکھائی دیتا ہے جس کے پاس دنیا ہو. دنیا جب کسی کی طرف رخ کر لیتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی اچھائیاں، دوسروں کے محاسن اور دوسرے کے خوبیاں بھی اس کے حوالے کر دیتی ہے.
آج آپ دیکھ لیں جن کے پاس دنیا ہے انہیں ہر طریقے کی خوبیوں کے ساتھ محاسن کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے نا؟ سماج میں معاشرے میں سب سے زیادہ قابل تعریف وہی لوگ ہوتے ہیں. شاید ان کے خود کے عمل کا اگر جائزہ لیا جائے اور ان کے خود کے عمل کا حساب و کتاب لیا جائے تو کوئی خوبی نہ ہو سوائے اسی کے کہ دنیا نے رخ کیا ہے. بلکہ اکثر ایسے افراد خود ذاتی عمل کی بنیاد پر شاید نفرت کے قابل ہوں، شاید مذمت کے قابل ہوں، شاید نقائص اور عیوب سے بھرے ہوئے ہوں، سر تاپا تقصیر ہوں، لیکن دنیا ہے تو دنیا کی ساری اچھائیاں اس کے اندر ہے. اس کو ایک دوسرے لفظوں میں کہا گیا ہے کہ امیری مالداری انسان کے عیبوں کو دھل دیتی ہے. امیری انسان کے تمام عیوب کو، نقائص کو، کمیوں کو کیا کرتی ہے؟ پاک کر دیتی ہے. پیسہ آ گیا تو ساری برائیاں آپ کی ختم ہو گئی، اب صرف اچھائیاں رہ گئی آپ کے اندر. تو دنیا جب کسی کی طرف رخ کرتی ہے، کسی کے ہاتھ آتی ہے تو پھر دوسروں کی، اس کی خود کی نہیں، کیا ہے؟ دوسروں کے محاسن اور دوسروں کی خوبیاں بھی اس کے حوالے کر دیتی ہے. اور جب دنیا اپنا منہ پھیر لیتی ہے تو اس کی خود کی خوبیاں بھی اس سے سلب کر دیتی ہے. غریب انسان کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے. غریب انسان کے اندر اگر اچھائی بھی ہو، نیکی بھی ہو، خوبیاں بھی ہو تو کوئی ان خوبیوں کے ساتھ اسے یاد نہیں کرتا. غریبوں کی صرف غربت دیکھی جاتی ہے، اس کا حسن و کمال نہیں دیکھا جاتا ہے نا؟ گویا غریب کے پاس صرف غربت ہے اور کچھ نہیں ہے، اور امیر کے پاس امیری کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام محاسن بھی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بڑی چیز ہے. دنیا مبتلا ہے اس میں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک سماجی مسئلہ اور موضوع ہے. سماج اور معاشرے کے اندر آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، اس کے زندہ مثالیں مل جائیں گی. چلیں ایک اور جو ہے وہ پڑھ کر کے جملہ بات کو تمام کیا جائے. بڑا خوبصورت جملہ ہے. وقال علیہ السلام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتا ان متم معها بقوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم. خالط یخالطو کیا ہے؟ خلط ہونا، ملنا ملانا، ٹھیک ہے؟ اسی سے مخلط ملا ہوا. ہاں، خالط یخالط مخالطتا باب مفاعلہ، ٹھیک ہے؟ خلط کرنا، ملانا. لیکن یہاں ملنے ملانے کی بات نہیں ہے، گھلنا ملنا. وہی تقریباً معنی ہے. کیا ہے؟ گھل مل کر. ناس یعنی لوگ، مخالطتا مصدر ہے اس کا، خالطو کا، ٹھیک ہے؟ ان متم، مات یموتو، مرنا. بقاؤ، بقا یبقا، گریا کرنا، رونا. علیکم تم پر. وَإِنْ عِشْتُمْ، عاش یعیشو، زندہ رہنا، زندگی، حیات. یا عشتم یا غبتم، غائب، نظروں کے سامنے نہ ہونا. حنو، ہاں، حنو مشتاق ہونا. ہاں کیا ہے؟ مشتاق ہونا، خواہش مند ہونا، رغبت رکھنا، اس کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک سماجی مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے اس جملے میں امام
کہ ایک انسان کو سماج اور معاشرے میں کس طریقے سے رہنا چاہیے، سماج میں عزت مندانہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، تم کس طریقے سے سماج میں اپنا اثر چھوڑ سکتے ہو، چاہتے ہو کہ تم سماج میں ایک با اثر انسان کے طور پر زندگی گزارو، ایک نامور انسان، ایک ایسے انسان کے طور پر کہ جسے کوئی بھولنے نہ پائے، جسے ہر شخص یاد رکھے، تو یہ دو چیزیں ہیں تمہارے لیے۔ ہاں، تمہیں اپنی معاشرت کو صحیح کرنا پڑے گا، لوگوں کے ساتھ رابطے کو، لوگوں سے ملنا جلنا، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا پڑے گا، اس کا حساب و کتاب رکھنا پڑے گا۔ خالط الناس مخالطتاً، لوگوں کے ساتھ اس طرح سے مل جل کر رہو، لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے میل جول رکھو، ان متم معہا، کہ اگر تم مر جاؤ، دنیا سے چلے جاؤ، تو بقوا علیکم، وہ تمہیں یاد کر کے روئیں، وہ تم پر آنسو بہائے کہ یار عجیب بندہ تھا، ملتا تھا تو طبیعت خوش ہو جاتی تھی، ملتا تھا تو کتنا بھی میں غمگین ہوتا تھا میرے غم کو دور کر دیتا تھا، بڑی فراخ دلی سے ملتا تھا، بڑا خند پیشانی سے، بڑی بشاشت کے ساتھ ملتا تھا، بڑی عزت کرتا تھا، بڑی تقریب کرتا تھا، اچھائیوں کو لیتا تھا، برائیوں پہ پردے ڈالتا تھا۔ یہ تمام خوبیاں جو ہوتی ہیں کہ اچھے انسان کی، ایک ایسے انسان کی جس کو ہمیں یاد رکھا جائے، تمام۔ تو لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے میل جول رکھو، مل جل کر رہو کہ ان متم، کہ اگر تم مر جاؤ تو بقوا علیکم، تو وہ تم پر گریا کرے، تمہارے جانے کا غم ہو انہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں ان کے جانے کی تمنا کرتا ہے آدمی، زندہ ہے اس کے جانے کو، اس کی موت کی تمنا کرتی ہے کہ یہ بنا مر جائے۔ ایسے مت بنو بھائی، سماج میں معاشرے میں رہنا ہے تو ایسے زندگی گزارو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر آنسو بہائیں، روئے، تمہاری خصلتوں کو، تمہاری اچھائیوں کو یاد کر کے۔ میں ان عشتم، اور جب تک تم زندہ رہو، باحیات رہو، حنو علیکم، لوگ تم سے ملنے کے، تمہاری زیارت کے مشتاق رہے، تم ایسی زندگی گزارتا ہے۔